بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے ایسا سوچا ہے ایک دن ایسا آئے گا جب ہماری آنکھیں کھلے گی لیکن سامنے نہ تو سورج ہوگا، نہ آسمان ہوگا اور نہ ہی اپنا گھر ہوگا، بلکہ 3 بالش مٹی ہوگی اور ایک خاموش گھپ اندھیرا کمرہ ہوگا جسے دنیا قبر کہتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی کی آخری رات ہوگی اور اگلے مقام کی پہلی منزل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا دل کانپنے لگ جائے گا اور آپ کا ایمان جاگ اٹھے گا۔ قبر کا پہلا 5 سیکنڈ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قبر میں لیٹنے کے بعد جب مٹی کی پہلی مٹھی ہمارے اوپر ڈالی جائے گی تو ہمارا پورا جسم ایک عجیب سی بے چینی سے کانپ اٹھنے لگے گا۔ پہلے 5 سیکنڈ میں انسان کی ساری ہڈیاں ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ قبر کا دروازہ بند ہوتے ہی روح کو ایک ایسا جھٹکا لگنے لگتا ہے جیسا دنیا میں کبھی محسوس نہیں کیا ہو۔ دنیا کی تمام آوازیں ختم، بس دل کی دھڑکن کی آواز سنائی دیتی ہے۔ لیکن یہ صرف شروعات ہے۔ قبر کی دیواریں بولتی ہے، ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں، قبر کی مٹی بولتی ہے۔ جب کوئی مومن اترتا ہے تو قبر کہتی ہے، میرے اندر آنے والا مجھے بہت عزیز ہے، اور وہ اپنے دامن کو پھیلا کر مومن کے لیے جنت کی خوشبو چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن جب کوئی گنہگار آتا ہے تو وہی قبر کہتی ہے، تیرے جیسا مجھے سب سے ناپسند تھا، اور پھر دیواریں ایسے سکڑتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، صرف 7 سیکنڈ کے لیے، اور یہ 7 سیکنڈ ایسا عذاب دیتے ہیں جیسے پہاڑ کو نچوڑ دیا جائے۔ پہلا عذاب تنہائی کا عذاب ہوتا ہے۔ قبر کا سب سے پہلا عذاب نہ سانپ ہے، نہ بچھو ہے، نہ آگ ہے، سب سے پہلا عذاب ہے تنہائی۔ اتنی خاموشی کہ انسان اپنے دل کی دھڑکن سن کر ڈر جائے۔ دنیا میں تو انسان 2 منٹ اکیلا رہے تو فون اٹھا لیتا ہے، لیکن یہاں کوئی فون نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی آواز نہیں، بس اندھیرا اور انتظار۔ دوسرا عذاب ہوتا ہے سوالوں کا عذاب۔ اسی تنہائی کے بیچ اچانک 2 چیخ جیسی آوازیں آتی ہے، ساری قبر ہل اٹھنے لگتی ہے اور 2 فرشتے اترتے ہیں، منکر اور نکیر۔ جب فرشتے آتے ہیں تو ان کے قدموں کی آواز مرنے والے کو ایسے سنائی دیتی ہے جیسے بادل پھٹ رہا ہو، ان کی سانسوں کی گرمی چہرے کو ایسے چھوتی ہے جیسے آگ کی لپٹیں ہو، اور جب وہ پوچھتے ہیں من ربک کا، من نبیک، ما دینک، تو یہ سوال زبان سے نہیں دل سے پوچھے جاتے ہیں۔ جس کا دل جلا ہوا تھا گناہوں میں تو اس کا زبان جم جاتی ہے۔ تیسرا عذاب ہوتا ہے جیو جنتو کا عذاب۔ قبر میں جو سانپ اور بچھو آتے ہیں وہ دنیا جیسے نہیں ہوتے، ان کے فن آگ کے بنے ہوتے ہیں، ان کی آوازوں سے قبر کی مٹی چٹکنے لگتی ہے۔ ایک سانپ مومن کو نہیں کاٹتا، لیکن گنہگار کو وہ سب سے پہلے پیر کی اس ہڈی کو کاٹتا ہے جس سے گناہ کی طرف چلا تھا۔ اگر آنکھوں سے گناہ کیا تھا تو آنکھ کی نس کو ڈھستا ہے، اگر زبان سے گناہ کیا تھا تو سانپ سب سے پہلے زبان کو پکڑتا ہے۔ چوتھا عذاب ہوتا ہے قبر کی آگ۔ کبھی آپ نے گیس چولہے کی آگ دیکھی ہے، کبھی اسٹیل کو پگھلتے دیکھا ہے؟ قبر کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہوتی ہے، اور یہ آگ باہر سے نہیں آتی، یہ آگ خود قبر کو زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ گنہگار کے ناخن سے لے کر دل تک سب اس کی گرمی محسوس کرتے ہیں۔ مومن کے لیے وہی آگ ٹھنڈی ہوا بن جاتی ہے۔ قبر میں راحت کیسی ہوتی ہے؟ جو توبہ کر چکا ہے، جو نماز والا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، قبر اس کے لیے جنت کا ایک بازار بن جاتی ہے۔ خوشبو ایسی کہ دنیا کی مہک اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ قبر چوڑی ہو جاتی ہے، نور بھر جاتا ہے، یہاں تک کہ مومن پوچھتا ہے، یا اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیونکہ وہ اپنے رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر کا عذاب کسی اور کے لیے نہیں آتا ہے، وہ ہمارے لیے ہے، ہمارے گناہوں کے لیے ہے۔ ہم نے قبر کی تیاری چھوڑ دی ہے اور دنیا میں مکان بناتے رہے۔ ہم نے اندھیری قبر کو بھلا دیا ہے اور دنیاوی روشنیاں دیکھتے رہے۔ آج ہی توبہ کر لو، کیونکہ قبر رات کسی کا انتظار نہیں کرتی ہے۔
اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو ہلا گئی ہو تو اسے شیئر کر دیجئے تاکہ سنت کا پیغام ہر دل تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے اہل سنت کی آواز۔